بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے رتن ٹاٹا جی کی لائف کے متعلق۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جو کہ رتن ٹاٹا کی لائف سے متعلق ہے۔ رتن ٹاٹا ایک بصیرت والے صنعت کار اور ٹاٹا سنز کے سابق چیئرمین، ہندوستان کے کاروباری منظرنامے میں اپنی دیانتداری، انسان دوستی اور بڑی اور تبدیلی کی قیادت کے لیے بڑے پیمانے پر مشہور ہیں۔ 28 دسمبر 1937 کو ممتاز ٹاٹا خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں ابتدائی ذاتی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اپنے والدین کی طلاق بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے ان کی پرورش ان کی دادی لیڈی نواز بائی ٹاٹا نے کی۔ تعلیم اور ابتدائی کیریئر۔ رتن ٹاٹا نے ممبئی میں اپنے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور پھر امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے فن تعمیر اور ساختی انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ بعد میں اس نے ہارورڈ بزنس اسکول میں ایڈوانسڈ مینجمنٹ پروگرام کا کورس کیا۔ 1962 میں اس نے ٹاٹا گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ ٹاٹا اسٹیل میں دستی مزدوری کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جمشید پور میں دکان کے فرش پر کام کرتے ہوئے کمپنی کے نچلی سطح پر کام کو سمجھنے کے لیے۔ ٹاٹا گروپ کی قیادت۔ 1991 میں رتن ٹاٹا نے اپنے چچا JR.D سے ٹاٹا سنز کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ ٹاٹا ہندوستان میں معاشی لبرلائزیشن کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنے چچا کے جوتوں کو بھرنے کی اس کی صلاحیت پر شک کیا، لیکن اس نے گروپ کے تمام آپریشنز میں اسٹریٹجک اصلاحات شروع کر کے ناقدین کو جلد ہی خاموش کر دیا۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے عالمی سطح پر توسیع کی اور قابل ذکر کمپنیاں حاصل کیں، جن میں ٹیٹلے ٹی UK، ڈائیوو کا ٹرک مینوفیکچرنگ پلانٹ جنوبی کوریا، کورس اسٹیل UK اور جیگوار لینڈ رورو UK شامل ہیں۔ ان حصولات نے گروپ کی بین الاقوامی موجودگی اور ساکھ کو نمایاں طور پر بلند کیا۔ کلیدی کامیابیاں۔ رتن ٹاٹا کے سب سے مشہور منصوبوں میں سے ایک ٹاٹا نینو کا آغاز تھا، جو دنیا کی سب سے سستی کار ہے، جس نے لاکھوں ہندوستانی خاندانوں کو سستی نقل و حمل فراہم کرنے کے لیے اپنے خواب کو پورا کیا۔ اگرچہ اسے مارکیٹ کے چیلنجوں کا سامنا تھا، نینو نے جدت اور سماجی ذمہ داری کے تئیں ٹاٹا کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ آٹو انڈسٹری کے علاوہ ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر پر ٹاٹا کا زور TCS کنسلٹنسی سروس کی تیز رفتار ترقی کا باعث بنا، جو عالمی سطح پر سرکردہ IT سروسز کمپنیوں میں سے ایک بن گئی۔ اخلاقی طریقوں، ملازمین کی بہبود اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پر ان کی توجہ نے ٹاٹا گروپ کو ہندوستان میں سب سے زیادہ بھروسہ مند برانڈز میں سے ایک کر دیا۔ انسان دوستی اور میراث۔ رتن ٹاٹا اپنی انسان دوستی کوششوں کے لیے مشہور ہیں۔ ٹاٹا سنز کا 65% سے زائد حصہ خیراتی ٹرسٹوں کی ملکیت ہے، جو پورے ہندوستان میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور دیہی ترقی میں اقدامات کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے ذاتی طور پر ڈیزاسٹر ریلیف کی کوششوں میں تعاون کیا اور اسٹارٹ اپس کی حمایت کی، خاص طور پر Paytm، اولا اور Xiaomi جیسی ابھرتی ہوئی کمپنیوں میں رتن ٹاٹا کی ذاتی سرمایہ کاری کے ذریعے۔ رتن ٹاٹا 2012 میں ٹاٹا سنز کے چیئرمین کے طور پر ریٹائر ہوئے، لیکن چیئرمین ایمریٹس کے طور پر رہنمائی کرنے والی قوت بنے رہے۔ سیاست میں شامل ہونے کی پیشکش کے باوجود انہوں نے ہمیشہ صنعت اور انسان دوست کے ذریعے ہندوستان میں اپنا حصہ ڈالنے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ ان کی عارضی اخلاقی اقدار کے لیے لگن اور اثر انگیز فیصلوں نے انہیں ہندوستانی صنعت کا ایک پائیدار آئیکن بنا دیا۔ ذاتی زندگی۔ رتن ٹاٹا اپنے معمولی طرز زندگی اور عاجزی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے کبھی شادی نہیں کی، لیکن اس نے اکثر امریکہ میں اپنے قریبی تعلقات کے بارے میں بات کی ہے، جو ذاتی حالات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اعزاز اور پہچان۔ رتن ٹاٹا کو بے شمار تعریفیں ملی ہیں، بشمول پدم بھوشن اور پدم بھوشن، ہندوستان کے دو اعلیٰ ترین شہری اعزازات۔ ان کی زندگی اور کام لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں، جو ہندوستان اور دنیا بھر میں کارپوریٹ سالمیت اور سماجی ذمہ داری کے لیے ایک معیار قائم کرتے ہیں۔ رتن ٹاٹا کی زندگی، وژن، لچک اور جدت کی ایک قابل ذکر کہانی ہے۔ یہاں ان کے سفر کے مزید پہلوؤں پر ہم ایک گہری نظر ڈالتے ہیں، بشمول ان کے قائدانہ انداز، ذاتی قربانیاں، عالمی اثر و رسوخ اور مسلسل شراکتیں۔ ٹاٹا لیگیسی کو بڑھانا۔ جب رتن ٹاٹا نے 91 میں چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تو ٹاٹا گروپ پہلے ہی ہندوستان میں ایک گھریلو نام تھا، لیکن اس کی خواہش اسے عالمی پاور ہاؤس میں تبدیل کرنا تھا۔ اس نے آپریشنل افادیت کو بہتر بنانے، اوور لیپنگ رولز کو کم کرنے اور کمپنیوں میں تعاون کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف گروپ کمپنیوں کی تنظیمیں نو کی۔ ایک پائیدار اور قابل احترام انٹرپرائز کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کا نقطہ نظر منافع سے آگے بڑھا۔
ان کی قائدانہ خصوصیات میں سے ایک اس کا حساب سے خطرہ مول لینا تھا۔ مثال کے طور پر 2000 میں ٹیٹلے ٹی کے اصول نے ٹاٹا کو عالمی سطح پر چائے کی دوسری سب سے بڑی کمپنی بنا دیا۔ اس کے بعد 2007 میں کورس اسٹیل کا تاریخی حصول ہوا، جس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا بیرون ملک معاہدہ تھا۔ 2008 میں جیگور لینڈ روور JLR کا حصول خاص طور پر خطرناک تھا، کیونکہ JLR مالی طور پر جدوجہد کر رہا تھا، لیکن ٹاٹا کی رہنمائی میں یہ چند سالوں میں منافع بخش ہو گیا۔ عالمی سطح پر ہندوستانی کاروباری صلاحیت کی علامت بن گیا۔ ٹاٹا نیو، ایک انقلابی خواب۔ شاید رتن ٹاٹا کی طرف سے شروع کیے گئے سب سے زیادہ پرجوش منصوبوں میں سے ایک ٹاٹا نینو تھا، جسے 2008 میں شروع کیا گیا۔ یہ خیال ان کے بھارتی خاندانوں کے مشاہدے سے پیدا ہوا، جو ان کے نامساعد حالات میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جن میں اکثر خاندان کے کئی افراد ایک ہی موٹر سائیکل پر ہوتے تھے۔ ٹاٹا کا مقصد ایک عوام کی کار تیار کرنا تھا جو محفوظ، قابل بھروسہ اور عوام کے لیے سستی ہو، جس کی قیمت کا ہدف 1,00,000 انڈین روپیز تھا۔ پیداواری چیلنجوں، بڑھتی ہوئی لاگت اور مارکیٹ کے استقبال کے مسائل کے باوجود نینو ٹاٹا کے اختراعی جذبے اور منافع پر سماجی اثرات کے لیے اس کی لگن کا ثبوت ہے۔ اگرچہ اس نے تجارتی کامیابیاں حاصل کی جس کا تصور کیا گیا تھا، اس نے کاروبار کی ٹاٹا کے منفرد انداز کا مظاہرہ کیا۔ منافع کے ساتھ ساتھ رسائی اور سماجی بھلائی کو ترجیح دینا، جدت کو فروغ دینا اور اسٹارٹ اپ کو فروغ دینا۔ رتن ٹاٹا کی ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیورشپ میں دلچسپی ٹاٹا گروپ سے آگے بڑھ گئی۔ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ہندوستانی صنعت کاروں کی نئی نسل کے سرپرست بن گئے۔ ذاتی طور پر متعدد اسٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری اور مشورے دیتے رہے۔ اولا، پے ٹی ایم، زیوم اور اربن لیڈر جیسی کمپنیوں کے لیے ان کی حمایت ٹیک ہب کے طور پر ہندوستان کی صلاحیت میں ان کے یقین کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ ہندوستان کے اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کاروباری افراد کو بڑے خواب دیکھنے اور عالمی سطح پر سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسٹارٹ اپ کی دنیا میں ٹاٹا کی موجودگی نے بے پناہ ساکھ دی ہے۔ نوجوان پانیوں کو نہ صرف اس کی مالی مدد بلکہ اس کی رہنمائی سے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ توجہ میں اس تبدیلی نے اس نوجوان نسلوں سے متعلق رکھا ہے، جس سے وہ روایتی کاروباری حلقوں سے ہٹ کر بھی ایک اہم شخصیت بن گئے ہیں۔ انسان دوست ویژن اور سماجی ذمہ داری۔ رتن ٹاٹا انسانی دوستی کے لیے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اس کا یقین ہے کہ جو کچھ لوگوں سے آتا ہے ایسے لوگوں کے پاس واپس جانا پڑتا ہے۔ نے ٹاٹا ٹرسٹ کی خیراتی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا، جو صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور دیہی ترقی کے اقدامات میں حصہ ڈالتی ہیں۔ ان کی انسان دوستی کی کوششوں مختلف شعبوں پر محیط ہے۔ صحت کی دیکھ بھال۔ ٹاٹا ٹرسٹ نے بھارت میں صحت کی اعلیٰ سہولیات کے قیام کی حمایت کی، بشمول ممبئی میں ٹاٹا میموریل ہاسپٹل، کینسر کے علاج اور تحقیق کا ایک معروف مرکز۔ کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران انہوں نے سامان عطیہ کرنے، کمیونٹیز کو ریلیف فراہم کرنے اور ویکسین کی تحقیق کی پشت پناہی کرنے میں ٹاٹا گروپ کی کوششوں کی قیادت کی۔ ٹاٹا اسکالرشپ نے لاتعداد طلباء کی مدد کی ہے، بشمول کورنیل، ہارورڈ اور دیگر باوقار اداروں کے لیے بین الاقوامی اسکالرشپ تعلیم کے لیے تعین۔ اس کی وابستگی اس یقین کی نشاندہی کرتی ہے کہ علم میں سرمایہ کاری افراد کو بااختیار بناتی ہے اور کمیونٹیز کو ترقی دیتی ہے۔ دیہی ترقی اور پانی کی حفاظت۔ ٹاٹا ٹرسٹ دیہی ترقی میں سرگرم عمل ہے، جس کا مقصد معاش کو بہتر بنانا، روزگار پیدا کرنا اور پانی کی حفاظت کو یقینی بنانا۔ ان کی تنظیم کی کام نے خود کفالت اور پائیداری ترقی پر توجہ مرکوز کرنے والے پروگرام کے ساتھ ہندوستان کے غیر محفوظ علاقوں میں لاکھوں زندگیوں پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ عاجزی اور اخلاقی قدر کی میراث۔ رتن ٹاٹا کی میراث ان کی کاروباری کامیابی سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی عاجزی کے لیے جانا جاتا ہے، وہ عوامی پہچان سے دور رہتا ہے اور اپنی بے پناہ دولت اور رسوخ کے باوجود نسبتاً معمولی طرز زندگی گزارتا ہے۔ اس نے اکثر بامقصد طرز زندگی سے نفرت کے بارے میں بات کی ہے، اس کے بجائے بامعنی دیرپا شراکتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ چیئرمین ایمریٹس کے طور پر مسلسل اثر و رسوخ اور کردار۔ چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی ٹاٹا سنز کے چیئرمین ایمریٹس کے طور پر گروپ سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے اسٹریٹجک فیصلوں پر ان کے مشورے اب بھی مانگے جاتے ہیں اور وہ دنیا بھر میں ٹاٹا برانڈز کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں۔ جب ٹاٹا گروپ کو 2016 میں قیادت کے بحران کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اب کمپنی کی وراثت اور اقدار کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے عارضی طور پر واپس آیا۔ ذاتی عکاسی اور دیرپا اثر۔ رتن ٹاٹا نے ہمیشہ اپنے سفر کے بارے میں گہرا خود کا جائزہ لیا۔ انٹرویوز میں اس نے یاد کیے گئے ذاتی سنگوں میلوں کی عکاسی کی ہے، بشمول وہ رشتے جو وہ خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ تاہم انہوں نے اپنی زندگی کے کام کو ٹاٹا خاندان اور مجموعی طور پر ہندوستان کے لیے ایک فرض کے طور پر دیکھتے ہوئے کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ رتن ٹاٹا کی کہانی لچک، ویژن اور بے لوث لگن سے عبارت ہے۔ اس کا اثر کاروبار سے بالاتر ہے۔ وہ ایک قومی آئیکن ہے جس کا ہندوستان میں
تعاون، صنعت، انسان دوستی اختراع میں پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے کہ یہ ثابت کرتے ہوئے کہ کامیابی صرف مالی کامیابی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ زندگیوں پر اثر انداز ہونے اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے بارے میں بھی ہے۔ رتن ٹاٹا کی میراث ہندوستان کے صنعتی ثقافتی تانے بانے میں گہرائی سے بنی ہوئی ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو ایک رہنما کے طور پر متاثر کیا، جس نے ہمدردی اور مقصد کے ساتھ۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔